السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ آج کے پروگرام میں کل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو احتجاج کی کال دی گئی ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، کچھ مزید چیزیں بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ سامنے آپ اشتہار دیکھیں۔ یہ اخبار میں ایک اشتہار دیا گیا ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے، CDA کی جانب سے۔ منسٹرز انکلیو میں ایک بنگلہ ہے، بنگلہ نمبر 36، اس کی تزئین و آرائش کرنی ہے، رینوویشن کرنی ہے، جس کے لیے 4 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم رکھی گئی ہے۔ یہ ٹینڈر دیا جا رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایسا ملک جو ایک ایک ڈالر جو ہے وہ IMF سے لیتا ہے، جو ایک ایک چیز کے اوپر دنیا بھر میں جا کے اپنا مقدمہ رکھتا ہے کہ بھائی ادھر ہمیں پیسہ دے دیں، وہاں پہ ہماری ہیلپ کر دیں، کیا ایک ایسے ملک میں ایک وزیر صاحب کے سرکاری بنگلے کے اوپر 4 کروڑ روپیہ لگانا جائز ہے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے جو حکومت کو خود سے بھی کرنا چاہیے۔ ویسے حکومت بہت ساری چیزوں کے اوپر کہتی ہے کہ جی یہاں پہ بھی ہم کفایت شعاری کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی ہم کفایت شعاری کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کفایت شعاری صرف عوام کے لیے جو پروجیکٹس ہیں ان میں نظر آتی ہے۔ کفایت شعاری آپ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ نے ملک میں تمام یوٹیلٹی سٹورز بند کر دیے، ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ کیوں؟ وہ عام ورکرز تھے جن کی چند ہزار روپے تنخواہیں تھیں، ان کو تو آپ نوکریوں سے نکال رہے ہیں، لیکن وزراء کے بنگلوں کے اوپر رینوویشن پہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ صاحب کی تنخواہ بڑھ رہی ہے، اسپیکر صاحب کی تنخواہ بڑھ رہی ہے، وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا ایسے بچت کی جائے گی؟ صرف عوام کے لیے جو مراد ہیں اس میں کمی کا نام ہی بچت ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ پنجاب کی جو وزیر ہیں، وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ، وہ امریکہ کے اخبار میں چھپنے والے ایک اشتہار کے حوالے سے کچھ کوسچن بھی کر رہی تھیں اور بتا رہی تھیں کہ کتنا پیسہ اس کے اوپر خرچ ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا آپ سنیں، یہ چھوٹا سا ان کا کلپ ہے، پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ اشتہار چھپا ہے جی، یہ 1 کروڑ 80 لاکھ میرا خیال ہے ڈالرز کے ساتھ سے یہ اشتہار چھپا ہے کل، اور یہ اشتہار جو ہے یہ سمپل اشتہار نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ جی انہوں نے بتایا کہ جی یہ اشتہار نیو یارک ٹائمز میں چھپا ہے اور 1 کروڑ 80 لاکھ ڈالر، اب یہ تقریباً 10 ملین ڈالر کا آئی ڈونٹ نو کون سا اشتہار ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اتنا پیسہ اس پہ لگا ہے یا نہیں لگا۔ 10 ملین کے بجائے اگر 100 ملین بھی لگا ہوتا تو وہ میرا یا پاکستانی قوم کا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ پاکستان کی عوام کا پیسہ نہیں تھا۔ یہاں پہ عوام کا جو پیسہ ہے وہ سرکاری اشتہارات پہ کتنا لگایا جاتا ہے، اصل کوسچن یہ ہے۔ پنجاب کی حکومت ہو جائے، وفاق کی حکومت ہو جائے، سندھ کی حکومت ہو جائے یا خیبر پختونخوا کی حکومت ہو جائے، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ آصف زرداری صاحب کی سالگرہ تھی، سالگرہ کے موقع کے اوپر پورے صفحے کے اشتہارات چھپوائے گئے اخبارات کے اندر۔ اسی طرح پنجاب کی جو منسٹر صاحبہ بات کر رہی ہیں، بنیادی کوسچن تو یہ ہے، انہوں نے جواب یہ دینا ہے کہ جو اشتہارات آپ چھپوا رہے ہیں عوامی پیسے سے، اس پہ کتنا پیسہ لگ رہا ہے، وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے پنجاب کا جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ایک ای میل بھی بھیجی ہوئی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ 1 جنوری سے 30 جون تک اب تک آپ نے کتنے اشتہارات چھپوائے، کتنے اخبارات میں چھپوائے، کتنے بل بورڈز میں چھپوائے، کیونکہ پہلی دفعہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں ایک وزیر اعلیٰ کی تصاویر جو ہیں وہ محرم کے دوران بھی بل بورڈز کے اوپر دیکھیں، پنجاب حکومت کے اشتہارات دیکھے۔ تو اصل تو آنسر یہ کرنا ہے کہ جو عوامی پیسہ ہے اس سے جو اشتہارات دیے جا رہے ہیں، اس سے جو اشتہارات چھاپے جا رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ جو میڈیا کمپینز ہمیں نظر آتی ہیں، اس پہ عوام کا کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ کل پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، کل 5 تاریخ ہے۔ دوسری جانب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے، ہمیشہ یہ تاریخ دیتے ہیں اور اسی قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کس قسم کا احتجاج ہوگا اس حوالے سے بھی چیزیں کلیئر نہیں ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ حکومت نے ابھی سے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، مختلف جگہوں پہ دفعہ 144 لگانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ تو کیا کل پاکستان تحریک انصاف کوئی بڑا احتجاج کر سکے گی؟ اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو حکومت کا کیا رد عمل ہوگا، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ کچھ دیگر معاملات ہیں، کوشش کریں گے کہ آج کے اس پروگرام میں اس پہ بھی گفتگو کریں۔ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے MNA علی سرفراز صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ہارون صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ آپ تینوں شخصیات کا شکریہ۔ کھیلداس صاحب، ویسے تو کل پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج بھی کرنا ہے اور آپ لوگوں نے بھی اپنی تیاری مکمل کی ہوگی، لیکن پروگرام کے شروع میں بھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ منسٹرز انکلیو میں ایک بنگلہ ہے، اس کی تزئین و آرائش کے لیے CDA نے اشتہار دیا ہوا تھا کہ جی اس پہ 4 کروڑ روپیہ لگے گا۔ ایک طرف ہم ایک ڈالر IMF سے مانگتے ہیں، 45% پاکستان کی عوام جو ہے غربت کا شکار ہو چکی ہے، دوسری طرف منسٹرز انکلیو میں بنگلوں پہ اتنے پیسے لگ رہے ہیں۔ یہ آپ کا بنگلہ تو نہیں ہے کہیں؟ اطہر کاظمی صاحب میرا نہیں ہے،
میں ابھی بھی پارلیمنٹ لاجز میں رہتا ہوں. مجھے آپ تو منسٹر ہیں, ہم نے تو سنا ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو منسٹرز ہیں بھی نہیں ہیں پھر بھی ان کو بنگلے ملے ہوئے. شاید وہ طاقتور لوگ ہوں گے, اگر جن کا میرے خیال میں قانوناً منسٹر کو ہی ملتا ہے, یا جو اسٹیٹ منسٹر ہو, اسپیکر ہو, ڈپٹی اسپیکر ہو, جن کو جو ڈیو ہے تو ان کو ملتا ہے. باقی مجھے نہیں پتا کس کو مل رہا ہے کس کو نہیں مل رہا ہے, اور مجھے تو نہیں ملا ہے. نہ میں نے اپلیکیشن دی ہے, میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, میں نے نہیں مانگا ہے. ٹھیک ہے, پر عوامی پیسہ ایسے خرچ کرنا ان حالات کے اندر یہ کیا میسج دیتا ہے کہ جی تزئین و آرائش پہ 4 کروڑ؟ دیکھیں 40 لاکھ میں سمجھ آتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ خبر درست ہے یا سی ڈی ایم کا اشتہار تھا, اس پہ انہوں نے ٹینڈر دیا ہوا ہے پورا اخبار میں. اب سوشل میڈیا کی خبر ہے, میں تو اعتبار ایسی خبروں پہ نہیں کرتا. اگر 4 کروڑ کوئی سچی خبر ہے تو یہ سوالیات تو ظاہر عوام تو اٹھائے گی, جس طرح آپ عوام اٹھا رہے ہیں. تو 4 کروڑ گھر کے تو اتنے میں تو نیا بن جاتا ہے, 500 گز کا گھر بنانا چاہے تو. مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو کس کا. پر آپ سمجھتے ہیں, مطلب ان پرنسپل آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی پیسہ تھوڑا سا احتیاط سے خرچ ہونا چاہیے؟ بالکل, جو مناسب ہے وہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے وہ بھی جو پراپرٹی ہے گورنمنٹ کی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے, ان کو تزئین آرائش ہو یا ان کی جو ظاہر مینٹیننس جو ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے. وہ ہوتی بھی رہتی ہے, پارلیمنٹ لاجز میں بھی ہوتی ہے. 10 لاکھ 15 لاکھ ایک منیمم 4 کروڑ کا میں نے نہیں سنا ہے, اور اگر ہوا ہے تو آئی ڈونٹ نو. چلیں اینی وے, اب یہ کل جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے, ان کا جمہوری رائٹ ہے, آپ لوگ کوئی رکاوٹ تو نہیں ڈالیں گے؟ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر دیکھتا ہوں کہ مجھے کوئی ان کی نظر نہیں آ رہی ہے جو تحریک کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا دن کل 5 اگست جو ہے نا کشمیر کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, جو انہوں نے اسٹیٹس چینج کیا تھا, بھارتی جارحیت ہوئی تھی, کل وہ دینا ہے. تو ان کو چاہیے کہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے, نہ کہ اس موقع پر جس طرح لندن میں جو ان کا ہوا ہے 5 اگست کے حوالے سے جو احتجاج ہوا ہے, بڑے افسوس سے کہنا پڑتے ہیں وہاں پہ جو نعرے لگائے گئے ہیں, جو کلمات استعمال کیے گئے ہیں, یہ تو بھارت کے جو ایجنٹ ہی کر سکتے ہیں. ایک سیاسی جماعت ملک کی نہیں کر سکتی. اس جماعت کو جماعت رہنے دے. اس کو ہجوم میں جو تبدیل کیا ہے, اور ہجوم اور فساد اور جو کچھ آج بھی فیلڈ مارشل کی دنیا تعریف کر رہی ہے, سپر پاور بلا کے اس کو عزت دیتا ہے. آج آپ دفاعی مواز پہ کامیابی حاصل کر کے پاکستان اس وقت بڑا اہم ملک بن چکا ہے خطے میں, دنیا میں, سفارتی حوالے سے. آپ ان کو ان کی ذات کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, تو میں تو سمجھتا ہوں آپ ایک ادارے کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. ایک ملک کی جو یہ کامیابیاں ہیں اس میں آپ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا جواب دیں نا ہمیں. اگر آپ کو پی ایم ایل این میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا, مسلم لیگ نون کی حکومت یا جو موجودہ حکومت میں آپ کے تحفظات ہیں, آپ کے پاس پارلیمنٹ پڑی ہوئی, آپ کریں. کس چیز کا احتجاج, کس چیز کی تحریک ہے یہ؟ پرسوں جو تحفظ آئین کی پورا اعلامیہ ہوا ہے, اعلامیہ جاری کیا, ایک الفاظ ہماری افواج ہمارے شہیدوں کے ٹریبیوٹ نہیں دے سکتے, ہماری کامیابی کا ذکر نہیں کر سکتے, ہمارے دشمن کی ناکامی کا ذکر نہیں کر سکتے. کیا یہ کامیابی ہم پی ایم ایل این کی ہے یا فوج کی صرف ہے؟ یہ 25 کروڑ عوام کی کامیابی ہے. جب آپ کہتے ہیں ہماری سوشل میڈیا کھڑی تھی, تو یہ تحفظ آئین کس کا ہے؟ کیوں نہیں وہاں پہ اس اعلامیہ میں شامل کیا گیا؟ دیکھیں نا, فوج نے تو اس لیے قربانی دی نا تاکہ میک شور کیا جائے کہ جو پاکستان کے لوگوں کے آئینی رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو آپ لوگوں سے ایشو یہ ہے کہ آپ ان کے جو آئینی رائٹس ہیں وہ ان کو نہیں دے رہے. اصل تو ایشو یہ ہے, بات تو یہ ہو رہی ہے. دیکھیں آئین, میں کہتا ہوں ان کے پاس پارلیمانی فلور موجود ہے نا, ان کے پاس جمہوری فورم موجود ہے نا, بات چیت کرے نا. یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں دوبارہ اقتدار پہ بٹھا دیں, ہمیں این آر او دے دیں. کیا یہ آئین ان کو اجازت دیتا ہے؟ ان کا رویہ غیر جمہوری نہیں, غیر جمہوری کیا, یہ سیدھا یہ آپ دعوت دیتے ہیں, پھر آپ دعوت بھی دے رہے ہیں, پھر آپ ان پہ تنقید بھی کر رہے ہیں. آپ ایک کام کریں نا, آپ سویلین بالادستی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس کانفرنس میں بہت سے سیاسی یتیم بھی شامل ہو گئے تھے جن کا کوئی اسٹیک نہیں ہے, کسی جماعت میں وہ نہیں ہے.
اس کو صرف اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانا ہے, فارم 47 کی بات کرنا. اچھا, آپ کی باتوں سے تو مجھے لگ رہا ہے حکومت بڑے اگریسو موڈ میں ہے سر. کل تھوڑے نال ہونی صحیح نہیں ہے, کل کوئی جلسہ بھائی کے ساتھ کچھ نہیں ہونا ہے, یہ ہمارے معزز رکن ہے قومی اسمبلی کے. معزز رکن سر, اب پیچھے ایسا ایچ او ہی رہ گیا کہ نائل کر دیا معزز رکن, جتنی نائلیاں ہو رہی ہیں. میں اس پہ آتا ہوں, پہلے میں ذرا رضا بھائی سے لے لوں ان کی ان پٹ, پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں علی صاحب. اچھا رضا صاحب, کل پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے کی بات کر رہی ہے. ان پرنسپل آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ان کو رائٹ ہونا چاہیے, جلسے جلوس کی بھی انہوں نے اجازت مانگی بھی ہے, وہ بھی ابھی تک خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان کو اجازت نہ ملے. آپ اس سارے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں اطہر بھائی, یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, جمہوری حق ہے, سیاسی حق ہے ان کا کہ احتجاج کریں, پرامن احتجاج کریں, قانون کا احترام کرتے ہوئے کریں. اور جو پابندیاں قانون لگاتا ہے, لیکن رائٹس وداؤٹ رسپانسبلٹی کا تو کوئی تصور نہیں ہے دنیا میں. تو جہاں رائٹس ہیں وہاں رسپانسبلٹی ان کی بنے گی, ان کی لیڈران کی بنے گی. کم از کم یہ نہ کریں کہ لوگوں کو, عوام کو, ہجوم کو جمع کر کے چھوڑ دیں نا, اس کے بعد کوئی لیڈر نہ ہو, کوئی ڈسپلن نہ ہو, ایک موب کی کیفیت کہیں کریٹ نہ ہو. موب نہیں ہونا چاہیے, ایک ڈسپلن قسم کا پرامن احتجاج ان کا حق ہے. لیکن پھر اگر وہ ایک موب کو کر کے اور انسائٹ کر کے اور نعرے لگا کے جب آپ چھوڑ دیتے ہیں اطہر بھائی, تو پھر وہ نہ آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے نہ اس موب کے ہاتھ میں رہتا ہے. پھر اندر سے کوئی ایک آدمی نعرہ لگاتا ہے, وہ چل پڑتے ہیں اور پھر توڑ پھوڑ ہوتی ہے. تو جہاں تک ایک پرامن طریقے سے مظاہرے کی رائٹ ہے, وہ بالکل رائٹ ہے, ان کو کرنا چاہیے, ان کو حکومت کو چاہیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے کرنے کا. ٹھیک ہے. اچھا علی سرفراز صاحب, پہلی تو جو آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے. اگر آپ کا لائے عمل کوئی واضح ہوتا, لوگوں کو پتہ ہوتا, ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کبھی آپ تحریک جو تحفظ آئین ہے اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں ہم اپنے پلیٹ فارم سے کریں گے کیا آپ لوگ؟ تو سب سے پہلے تو میں ویسے بڑا حیران ہوں کہ یہ تو چلیں, یہ بات کی بات ہے کہ ہم کیا کریں گے. اسمبلی کے اندر یہ ابھی کھیلدار صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا جی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے, اتنے معصوم ہیں, ان کو آگے لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی کا اڑا دیا گیا. پہلے الیکشن کے اندر جو دھاندلی کے کیسز ہیں وہ علیحدہ, آج اسمبلی کے اندر تصویریں لگائیں ہم نے اپنے ممبران اسمبلی کی, جس سپیڈ سے یہ ان کے خلاف ریفرنسز آ رہے ہیں, اور جس قسم کے بوگس ریفرنسز. ہمارا ایک ایم پی ہے خیال کاسترو, میرا ایم پی ہے, اس کے اوپر بھی پرچہ تھا. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس دن وہ جیل میں تھا, تو اس کے خلاف گواہی آئی کہ جناب یہ تو بندہ وہاں پہ موقع پہ آگ لگا رہا تھا. اب وہاں پہ شکر ہے وہ جیل کا ریکارڈ تھا, جیلر کی طرف سے لیٹر باقاعدہ پروڈیوس کیا گیا جس پہ جا کے غریب کی جان چھوٹی. وہ جیل میں نہ ہوتا, وہ ویسے کسی دوست کے گھر ہوتا تو شہید ہو گیا تھا, وہ بھی باقیوں کے ساتھ جو ہمارے یہاں رواج چلا ہوا ہے. عمر ایوب کو انہوں نے فارغ اڑا دیا وہاں پہ. آج وہ بڑی امپورٹنٹ اگلی پوری ہوئی ہماری صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل کا چیئرمین ہے, وہ انہوں نے فارغ کر دیا. زرتاج گل بیچاری عورت, چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں, اس کے اوپر کیسز پہ کیسز, اس کو فارغ کیا. ہماری پلانڈ طریقے سے بندے, احمد چٹھا ہمارا سینٹرل پنجاب کا صدر, اس کو اڑایا گیا. رائے حسن نواز ہمارا ویسٹ پنجاب کا صدر, اس کو اڑایا گیا. اب اڑایا کس کو جا رہا ہے؟ لیڈر آف دی اپوزیشن, لیڈر آف دی اس کے بعد پارلیمنٹری لیڈر, ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر, سینٹرل پنجاب کا صدر, ویسٹ پنجاب کا صدر, لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی سینٹ, لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی پنجاب اسمبلی. مطلب ٹاپ ٹیئر, بالکل سیدھا. تو آج یہاں میاں حضر صاحب کی ہم نے فاتحہ پڑھی, وہاں ہم نے جمہوریت کے بھی جنازے کی فاتحہ پڑھی آج اسمبلی میں, اور یہ لوگ سامنے بیٹھے تھے. یہ اتنے نائیو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے, اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ تو یہ کر رہے ہیں نا, پر آپ لوگوں نے کل کیا کرنا ہے؟ خان صاحب نے تو کہا تھا کہ 5 تاریخ کو پیک پہ ہوگی تحریک, تو ابھی کہیں پہ نظر ہی نہیں آ رہی. میری بات سنیں, 5 تاریخ کو اوپر پیک پہ ہوگی انشاءاللہ. اب دیکھیں جو اس ملک میں لوگوں کے معاشی حالات ہیں, جو جس طرح انہوں نے سزائیں دی ہیں, 15 سال کے بچوں کو انہوں نے 10 سال کی سزائیں دے دی ہیں, جو لوگوں کے گھروں میں انہوں نے حرام مچایا, اور یہ سارا کچھ ٹارگیٹڈ ہے کہ 5 تاریخ کی کال ہے تو یکم کو اس سے پہلے پلان کر کے لوگوں کو, پنڈ میں کہتے تھے نا کام آ رہے ہوتے پورے پنڈ کہاں ہو جائے گی. انہوں نے شہادتیں لوگوں کی اس قسم کے کیسز کے اندر کی ہیں, ٹارگیٹڈ 5 تاریخ کو دیکھتے ہوئے. جتنا یہ اس قوم کو ہراس کر سکتے ہیں کسی بھی میئر سے, وہ یہ کر رہے ہیں. اور عدالتی نظام کے بارے میں کسی بندے نے رونا ہے تو جائے کہاں؟
عدالتوں کے فیصلے جس طرح آ رہے ہیں اور اتنی اتنی بوگس قسم کی گواہیوں پہ. ایک سپاہی وہ کہہ رہا ہے جی میں میز کے نیچے, وہ چونٹی تھی بندہ تھا, کوئی صوفے کے پیچھے بیٹھا دیکھ رہا ہے, کوئی میز کے نیچے, یہ خود بھی ہنستا ہے. ویسے ٹیلنٹڈ بندہ تھا, اس کو سر مخصوص سیٹوں پہ سر پارلیمنٹ میں ٹیلنٹڈ یہ لوگ ٹیکنوکریٹس کی سیٹ پہ ہیں, وہ ٹیکنوکریٹ ہی ہے سر. اب مجھے بتائیں کہ ابھی ان کو میں بتا دوں کہ جی صبح ہم فلاں چوک میں جائیں گے, 76 ہم سے پہلے پہنچے ہوں گے وہاں پہ. دفعہ 144 لگ گئی, اڈیالہ کی طرف جانے والے راستے بھی کہا جا رہا ہے کہ صبح بند ہوں سر. گے. دفعہ 144 تو اس ملک میں پرماننٹ لگی ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کو مارو کٹو. حماد اظہر کی آپ بات کر رہے تھے, ان کی بات کا میں کیا جواب دوں. ان کی پوری جماعت کہتی ہے جی لاہور میں حماد اظہر ہمارا کینڈیڈیٹ ہو, یہ تو اس کو آفرنگ کرتے پھر رہے ہیں. میرے سامنے اس غریب کے باپ نے ہسپتال کے اندر اپنے بیٹے کو کہا کہ جہاں ڈٹا ہے ڈٹا رہیں, خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا, اور اس نے نہیں چھوڑنا. یہ ان کی خام خیالی ہے. حماد اظہر کو صبح آپ نون لیگ سے الیکشن لڑا دیں, وہ اس کو وزیر اعظم بنا لیں. چلیں میں ایک چھوٹی سی ہو جائے. بریک لے لوں, چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اچھا ویسے کھیلدار صاحب, آپ کی حکومت عمران خان صاحب کے بیٹوں کو ویزے دے دے گی؟ انہوں نے ویزے اپلائی کیے ہیں, اتنی دیر تو نہیں لگنی چاہیے. کاظمی صاحب ایک تو آپ معصومانہ سوال ایسے کرتے ہیں اور ایسے بولے بنتے ہیں, حالانکہ آپ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, بڑے میں تو آپ کا ایک سمپل سی بات کی ہے. نہیں, آپ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کل کیا کریں گے. جی جی, یہ میرے بھائی جواب نہیں دے سکے, میں آپ کو بتا دوں. جی آپ بتائیں. خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ جو سارے باہر بیٹھ کے میرے نام پہ عیاشیاں کر رہے ہیں یہ آ جائے جیل میں. ٹھیک ہے. اور یہ ان کی جو لیڈرشپ, میں میرے بھائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, ان کی لیڈرشپ جو موجودہ یہاں قیادت بیٹھی ہوئی ہے جو ان کو لیڈ کر رہی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب ہمیشہ باہر ہیں, ہم دیہڑی لگاتے رہیں. تو ان کے مقابلہ یہ چل رہا ہے ان کی جماعت میں, خان صاحب کا اور موجودہ قیادت کا. یہ کچھ نہیں کرنا ہے ان کو, نہ احتجاج کرنا ہے. یہ جھوٹ پروپیگنڈا الزام پہلے بھی لگاتے تھے, لگاتے رہیں گے. میری تشویش یہ ہے, میں اس قانون, اس انصاف, جن کو 10 سال سزا آ گئی ہے, جو لوگ نائل ہو گئے ہیں یا نائل ہونے جا رہے ہیں, سزا یافتہ لوگ افتتاح کر رہے ہیں. سرکاری جو اپوزیشن لیڈر ہے عمر ایوب صاحب اپنے اسکیموں کا کرتے ہیں. ہمارے خلاف جھوٹے فیصلے آئے تھے نواز شریف کے خلاف, وہ اپنی بیٹی کو لے کر آیا, جب سزا ہوئی لے کر آیا, جیل میں گیا ہے. یہ کہاں ہیں مرد کے بچے جو کہتے ہیں ہم ڈھٹ کے کھڑے ہیں, ہم الٹے کھڑے ہیں, ہم سیدھے کھڑے ہیں؟ کدھر ہیں بھائی؟ آؤ جیلوں میں جاؤ نا. تو میں صحیح غلط کا میں جج نہیں ہوں, یہ ججوں کا کام ہے. میں نہیں چاہتا, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ بھی سمجھتا ہوں کہ 9 مئی نہ ہونا چاہیے تھا. کوئی سیاسی جماعت ہجوم میں نہ تبدیل ہوتی, یہ میری سیاسی مخالف جماعت ہوتی. مجھے خوشی نہیں ہے کہ کسی کو نائل کیا جا رہا ہے, میں جشن نہیں منا رہا ہوں, مگر یہ میں سوال کرتا ہوں کہ یا تو یہ خود آئیں جیلوں میں, اتنے بہادر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ڈھٹ کے کھڑے ہیں کپتان سے, کیوں چھپے ہوئے ہیں, کیوں افتتاح کر رہے ہیں, سرکاری پروٹوکول میں چل رہے ہیں. آج بھی عمر ایوب سرکاری گاڑی استعمال کر رہا ہے, جو 10 سال اتنی آزادی ان کو ملی ہوئی ہے, ابھی بھی کہتے ہیں آزادی. کس چیز کی آزادی بھائی؟ آپ تو دیہڑیاں لگا رہے ہیں. آپ پروٹوکول, یہ کوئی قانون دنیا کا اجازت دیتا ہے جس کو سزا آ جائے وہ گھومتا پھرے؟ کہاں ہے زرتاج گل؟ جیل میں ہونے چاہیے. مجھے خوشی نہیں ہے سر, نہیں مجھے لگتا ہے آپ کو تھوڑی سی خواہش ہے کہ ساری نہیں, مگر میں سمجھتا ہوں اگرچہ اللہ نہ کرے مجھے کوئی سزا آئے گی, مجھے یہاں تو پولیس پکڑے گی, کوئی قانون ہوگا تو مجھے ہتھکڑیاں لگائے گا نا. مسئلہ یہ سارے جو سزائیں آئی ہیں جن کے آپ ذکر کر رہے ہیں, بڑا افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے. 9 مئی بڑا ظلم ہو گیا ان لوگوں سے, جن لوگوں نے پاکستان کی تنصیبات پہ حملے کیے, جنہوں نے جی ایس کیو پہ کیے, جنہوں نے آگ لگائی. کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا جو اس جماعت نے نہیں کرنا چاہیے. جو انہوں نے بویا ہے وہ یہ کاٹ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ہاں بالکل, یہ کیا ہے میں کہتا ہوں نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, آئندہ بھی نہیں کرنا. آج بھی یہ ان کی دیکھیں, ان کے آرٹیکل, ان کے اشتہارات چھپتے ہیں فیلڈ مارشل کے خلاف, ان کے نعرے لگتے ہیں, لندن میں آج بھی لگے ہیں 5 اگست کے احتجاج کے نام. یہ راستہ چھوڑ دیں, یہ راستہ چھوڑ دیں. راستہ آپ اگر سیاسی جماعت ہیں تو سیاسی راستے پہ چلیں. میری خواہش یہ ہے, مگر میں یہ سوال ضرور اٹھاؤں گا, میرا ان سے بھی سوال ہے کہ یہ ڈٹ کے کھڑے ہو آگے آ جائیں. چلیں میں ذرا رضا بھائی کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں, پھر میں آتا ہوں. علی صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر رسپونڈ کرنا ہوگا. اچھا رضا ہارون صاحب, یہ اب جو سیاست کو اگر آپ دیکھیں تو سندھ کی سیاست میں ہمیں ذوالفقار علی بھٹو جونیئر صاحب بھی اب نظر آ رہے ہیں. تحریک انصاف تو اوبیسلی وہ کہتی ہے کہ ہم حکومت کے لیے ایک چیلنج ہیں, حکومتی جماعتوں کے لیے, لیکن میں آپ کا کامنٹ اس پہ لینا چاہوں گا. بھٹو جونیئر سے پیپلز پارٹی کو کوئی ایشو تو نہیں ہے بھٹو جونیئر صاحب سے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. وہ سیاست شروع کر رہے ہیں اپنی, اور پورا رائٹ ہے, وہ بھی ظاہر ہے بھٹو خاندان کے چشم و چراغ ہیں,
اور اسی ریجن میں سیاست کرنا چاہتے ہیں جہاں بھٹو صاحب کا نام ہے, پیپلز پارٹی کا زور ہے, تو بالکل جاتے ہیں. لوگ کس کو سپورٹ کرتے ہیں تو لوگوں پہ چھوڑنا ہوتا ہے نا, اور ساتھ میں ان کا ایک اپنا میسج ہے, لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کو سن رہے ہیں. ان کی سسٹر ہے فاطمہ بھٹو صاحبہ, وہ بھی شاید ان کو آ کے جوائن کریں گے. لیٹس ویٹ اینڈ سی. لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کس کو پسند کرتے ہیں. کچھ باتیں میں کرنا چاہوں گا احتجاج کے حوالے سے آن اے ویری سیریس نوٹ, پیسفل نوٹ, کہ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جب آپ لیڈرشپ کے بغیر بھیج دیتے, دیکھیں نا پلان بھی کوئی نہیں پتا ہے نا. آج اختر بھائی آپ کو بھی نہیں پتا کم از کم کل کیا ہونے جا رہا ہے. اب کل مثال کے طور پہ اگر ان لوگوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جی ہم نے وہی والا کام کرنا ہے, کہ مظاہرے وہی کرنے ہیں, جمانی نے ایک دفعہ اشارتاً کہہ دیا تھا, بیان دے کے کہہ دیا تھا, اگر یہ پھر وہی کرنے جائیں گے اور وداؤٹ لیڈرشپ جائیں گے تو عوام کا پھر جب ریئیکشن آتا ہے پھر اس کو پھر ٹیک آن بھی کرنا چاہیے نا, اس کو انسٹیگیشن انسائٹمنٹ میں لے کر کے اس کو وہ بھی کر لینا چاہیے. تو وہ یہ اونرشپ نہیں لیتے. اس طریقے سے سیاسی جماعتوں کو نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کا کل احتجاج ہے اور آپ نے عوامی سطح پہ دیکھیں نا, ابھی تو تنظیمی سطح پہ نہیں پتا, میرے بھائی کو نہیں پتا ہوگا جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہمارے ایم این اے صاحب, ان کو بھی نہیں معلوم کل کیا کرنا ہے. یہ ویری ڈینجرس ہے, یہ بات خطرناک ہے کہ آپ کی قیادت کو نہ پتا ہو اور آپ ایک کال دے چکے ہیں. اور میں مانتا ہوں کہ عوامی مقبولیت ہے. اب بیچارے عوام جو کل نکلیں گے without any control, without any organization structure, without any discipline, پھر اس کا الزام کس پر ہے؟ اگر کہیں ایک پتھر بھی لگتا ہے, کہیں ایک آنکھ بھی لگتی ہے, تو who will be responsible? The person who has given the call, جس نے 5 اگست کی کال دی, پھر وہ رسپانسبلٹی لے, وہ بھاگ نہ جائے اس وقت کہ میں کیا کرتا. یہ نہیں چلے گا پھر کل. تو میں احتیاط کو اپنے سامنے رکھیں, پاکستان کے حالات کو اپنے سامنے رکھیں, تمام چیز سامنے رکھیں. اور ایک سوال اور ہے نا بہت جو امپورٹنٹ ہے اطہر بھائی, جی کہ جو اشتہار چھپا ہے اس میں ایک لائن, باقی تو سارے مطالبات بالکل ہی بے ڈھنگے مطالبات ہیں, ان کو اشتہار کی شکل میں چھاپ کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں نیو یارک ٹائمز کا وہ آپ ایڈ کا حصہ ہے, اٹس این ایڈورٹیزمنٹ. پھر آپ کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے لیے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ یو ایس انٹرنس کو ایڈوانس کرتے رہے تھے, اور آپ آگے وعدہ کر رہے ہیں کہ یو ایس انٹرنس کو وہ ایڈوانس کریں گے, اور یہ بولڈ میں لکھا گیا. اگر آپ اس اشتہار کو دیکھیں گے کہ تو یہ وہ 3-4 وہ ورڈ ہیں جس کو بولڈ کیا گیا تاکہ یہ بتایا جائے کہ ہم حاضر ہیں خدمت کو. تو پھر وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہاں چلا گیا؟ ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے رضا صاحب. میں آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کے بجائے سنسیئرلی یورز ہو گیا نا یہ تو. جی علی صاحب یہ دیکھیں, اوبیڈینٹلی یورز, سنسیئرلی یورز, ایٹ یور سروس. یورز اوبیڈینٹلی, مطلب یہ نہیں لکھا اس اشتہار میں. باقی تو جو رضا بھائی کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی میں نے بھی وہ پڑھا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ جی امریکہ کا انٹرسٹ, آئی ڈونٹ نو وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کی, اور پھر جو ابھی منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے, اور کل جو احتجاج ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں کیسے احتجاج ہونا ہے, اور پھر یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے تنقید ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا رضا ہارون صاحب نے بڑی فلسافیکل طریقے سے کہہ دیا کہ ان کو پتہ کچھ نہیں, یہ لیڈ نہیں کر رہے, کچھ نہیں کر رہے. لیڈ کرنے دیتے ہیں آپ؟ انگلینڈ کے اندر ہائیڈ پارک کارنر کے اندر اسپیکرز کارنر ہے, یو ہیو بین ٹو, آپ رہے ہیں وہاں پہ. جس کا جو دل آتا ہے وہ حکومت پہ تنقید کرتا ہے. لوگ حکومت کی پالیسیز سے تنگ ہوتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ ایک جگہ بنائی ہوئی ہے ٹو وینٹ آؤٹ, کہ آپ وہاں جائیں, آپ کھڑے ہوں, اور وہ بڑے تحمل سے کھڑے ہو کے سنتے ہیں. لوگ تقریریں کرتے, کوئن کے خلاف تقریریں کرتے تھے وہاں پہ, میں نے خود سنی ہوئی ہے وہاں کھڑے لوگوں کو. بات یہ ہے کہ آپ نے دفعہ 44, آپ نے کہا دفعہ 44 لگی ہوئی ہے لگاتار. مجھے سر میری باری پہ ذرا پلیز کائنڈلی اگر آپ بات کرنے دیں, آئی ول بی ویری گریٹفل سر. میں نے آپ کو نہیں بیچ میں آتا ہوں رضا بھائی آپ کے پاس, آپ اس کے بعد بالکل کیجئے گا. دا پوائنٹ از کہ آپ کیوں نہیں دیتے آپ اجازت کہیں پہ جلسہ کرنے کی؟ کس بات کا ڈر ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پبلک فالوئنگ ہے ہی نہیں. آپ کو پتا ہے عمران خان کے لیے پورا پاکستان باہر آ جائے گا. جس شہر کی آپ اجازت دیں گے, آپ اس کے 10 انٹرچینجز پیچھے سے آپ کنٹینر لگاتے ہیں, اور آپ کنٹینرز کا پہاڑ کھڑے کرتے ہیں, کنٹینر کے اوپر کنٹینر کھڑا کرتے ہیں, اور آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ رسپانسبل ہے. دے جگہ کل مینار پاکستان میں, نہ سارا پاکستان باہر نکلے, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی پبلک کے اندر پذیرائی ہے یا نہیں ہے. آپ کو کوئی پسند کرتا ہے کہ لوگ نفرت کرتے ہیں ان شکلوں سے جن کو ہمارے اوپر اور اس قوم کے اوپر مسلط کیا گیا ہے. آپ دیں نا موقع, give us a space, give us some place. آپ سیاست نہیں کر رہے نا, آپ جس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں, منسٹر صاحب نے بھی کہا, رضا بھائی نے بھی کہا کہ وہ اس میں سیاست نظر نہیں آتی. کیا سیاست ہے؟ جب ایک تقریریں ہوں گی اس میں پھر کریں نا تنقید. کون سی لینگویج استعمال کی ہے؟ ایسے بندوں کو آپ کوٹ کرتے ہیں جو کہ پارٹی کا کوئی عہدیدار نہیں ہے. آپ نے اس قوم کے دل میں نفرت ڈال دی ہے. ووٹ انہوں نے کسی کو دیا ہے, کرسیوں پہ براجمان کوئی اور لوگ ہیں. اب جن لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں کہ وہ بات کر رہے ہیں, وہ تو پارٹی کے عہدیدار ہی نہیں ہے.
ٹھیک. The party is not responsible for the people who are not their office bearers. اب جائیں بائیں, لوگوں کے دلوں میں غصہ ہے, پورے جو اشتہار پاکستان کے دیا ہے دل میں امریکہ میں, غصہ وہ ہے. آپ لوگوں کی پارٹی نے نہیں دیا امریکہ میں جو اشتہار دیا ہے؟ میں نے خیر اشتہار دیکھا نہیں, کیا اشتہار ہے بتائیے. وہ اشتہار اس میں کہ فری عمران خان صاحب کو فری کیا جائے, ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے, ویسے اوورسیز پاکستانیوں نے وہاں پہ دیا ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے اگر اشتہار دیا ہے تو اس کو آپ روک سکتے ہیں؟ آپ کسی پاکستانی کو جس کی دل کی آواز ہے اور وہ باہر بیٹھا ہے اور اس کو اپنے ملک میں لوگوں کی بے بسی نظر آ رہی ہے, چلیں وہ اشتہار بھی دے تو آپ کیسے روکیں گے؟ چلیں میں ذرا رضا بھائی, جی رضا بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. میں ایڈ یہ کرنا چاہتا تھا اطہر بھائی کہ دیکھیں میرے بھائی کو شاید مطلب کنوینئنٹلی احتجاجی تحریک تو 2000 اپریل کے بعد 22 اپریل کے بعد شروع ہوئی ہے نا, مارشاء اللہ دور میں تو احتجاج ہوا نہیں. جی آپ کی آواز. اور کبھی ایسا ہوا کہ لیڈران نے اپنی عوام کو باہر چھوڑ دیا, بولا جائیں باہر میں جائیں, ہم ذمہ دار نہیں ہیں وہ جو کرتے ہیں. جی دے رہے ہیں بھائی, آپ ذمہ دار ہیں کل جو بھی کچھ ہوگا. آپ اپنی رسپانسبلٹی صرف یہ جملہ کہہ کے نہیں کہہ سکتے کہ عوام کے ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں, تو پھر آپ ذمہ دار کس چیز کے ہیں؟ رضا صاحب تو گراؤنڈ بنا رہے ہیں نا, آج ہی ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں میں ہر نہیں بنا چیز رہا کے بھائی, لیے. آپ نے کہا کل پولیس اگر لوگوں کو ڈنڈے مارے گی تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ بھائی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ. پھر جس نے آواز اٹھائی وہ ذمہ دار ہے, جس نے ڈنڈا مارا اس کا کال آپ کی ہے نا, کال آپ کی ہے میرے بھائی, اونرشپ آپ کی ہے, گراؤنڈ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں, بیان آپ دے رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں لوگوں ہم نے ہماری جس چیز کی اونرشپ نہیں کی تھی وہ بھی ہمارے پہ ڈالی گئی. میں آپ کو بتاؤں, میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہائٹ پارک ہوتا ہے, یہاں پہ بھی پریس کلب ہوتے ہیں, جی جی, اور آپ کو ڈی چوک دیا گیا تھا 114 دن. آپ نے 114 دن بڑا مطلب اس وقت کے جنرل جو ظہیر اسلام تھے آپ کو لے کے آئے تھے, اور وہ ان کے کزن جو عمران خان کے سیاسی کزن, اس دور میں جنرل صاحب لے کے آئے تھے, نہیں ٹھیک ہے نا, وہ مطلب الزام لگتا تھا ان پہ, ٹھیک ہے نا, وہ آ کے آپ کو بٹھا دیا, آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, آپ پرائم منسٹر ہاؤس پہ چڑھائی کرنا چاہتے تھے, آپ نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, سب کچھ آپ نے کیا. آپ نے اس کے بعد بانی پی ٹی آئی جب باہر تھے, وہ پشاور سے لاؤ لشکر لے کے اسلام آباد پہ حملہ کرنے آئے, پھر 26 نومبر پہ آپ وسائل لے کر آئے تھے, تو آپ کو کیسے اجازت دی جائے آپ دوبارہ جائیں مینار پاکستان میں بھیجیں اور آپ جا کے جلاؤ گھیراؤ کریں؟ تو آپ کو تو نہیں دے سکتا. منسٹر جو میں نے گفتگو سنی ہے یہ وزارت داخلہ میں بھی آ سکتے ہیں, مجھے کیوں آپ ان کو روکنے کے لیے. منسٹر صاحب تو اپنے گھر کو رو رہے ہیں, ان کو کوئی رہائش تو دیں. پر یہ آپ لوگوں کو پورے پڑیں گے منسٹر صاحب, آپ فکر نہ کریں اگر یہ وزارت داخلہ میں آ گئے تو. پر اینی وے آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں تو گفتگو کریں گے امریکہ کے ساتھ جو ہماری تاریخ ساز ڈیل ہوئی ہے اس میں ہمیں کیا ملا ہے, امریکہ کو کیا ملا ہے, چینی والا معاملہ بھی ہے, اس پہ گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اب تھوڑی سی بات کریں گے, پاکستان اور امریکہ کی ایک ڈیل ہو گئی ہے. امریکہ نے پاکستان کے اوپر 19% ٹیرف لگا دیا ہے. اب پاکستان سے جو مصنوعات وہاں پہ جائیں گی ان پہ 19% ٹیرف دینا پڑے گا. امریکہ سے جو مصنوعات یہاں پہ آئیں گی ان پہ کتنا ٹیرف دینا پڑے گا, اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. اور چینی کا جو آن گوئنگ ایشو ہے کوشش کریں گے کہ اس سیگمنٹ کے اندر اس پہ بھی گفتگو کریں. ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے سینئر صحافی ثناء اللہ خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ثناء صاحب پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا کہ اس کو بڑی ہسٹورک ڈیل قرار دیا جا رہا ہے. انڈیا کے اوپر 25% ٹیرف ہے, ہمارے اوپر 19% ٹیرف ہے, تو دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ یہ ون ون سچویشن ہے پاکستان کے لیے. بہت شکریہ سر. دیکھیں 70 ممالک کے ساتھ انہوں نے یہ نیگوسیشن کی ہیں اور ان کو دی ہیں, اور اس میں دیکھیں جو لوئسٹ ہے وہ 10% ہے, 10 سے 41% تک ہے وہ ان کا ٹیرف جو ہے. تو پاکستان اس بریکٹ میں ہے جہاں پر بیسکلی تو انڈیا بھی تھا, لیکن وہ انڈیا کے اور ایشوز تھے, انڈیا ان سے نیگوسیشن کامیاب نہیں کر سکا کیونکہ وہ ایران سے اور رشیا سے آئل کی امپورٹ بند کرنا چاہتے تھے, جو باقی اسلحہ لیتے ہیں وہ بند کرنا چاہتے تھے, اور وہ جو ڈالر کے اگینسٹ ایک تنظیم کام کر رہی ہے جس میں انڈیا سب سے اہم ہے. تو پاکستان نے جو نیگوسیشن کیے, جو ہماری اطلاعات ہیں, پاکستان نے امریکہ کی ہر ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ کیا ہے. اور دیکھیں پاکستان پہ یہ 19% ٹیرف نہیں ہوگا صرف, یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں, یہ ایڈیشنل ہے. جو ایڈیشنل انہوں نے 29% لگایا تھا اس کو 19% کیا ہے کیونکہ ری نیگوشیٹ کرنا تھا, اور 1 اگست اس کی لاسٹ ڈیٹ. تو جو پہلے سے ڈیوٹی عائد ہے ان کے نارمل طریقے سے بعض آئٹم پر 40% بھی ہے, 26% بھی ہے, یہ 19% اس پہ ایڈ ہوگی. اور پاکستان نے کیا کیا ہے, پاکستان نے ان کو ڈیوٹی فری ایکسیس دی ہے 4200 جو ٹیرف لائنز ہیں.
اب ٹیرف لائنز میں ایک آئٹم نہیں ہوتا, اس میں سینکڑوں آئٹم بھی ہو سکتے ہیں, ہزاروں ایک ٹیرف لائن میں, یا 10 آئٹم بھی ہو سکتے ہیں, 2 آئٹم بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کو اس لیے پازیٹیو میں کم از کم سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اب امپورٹ کیا کرتا ہے امریکہ سے. پاکستان میں تو ایک یہ طریقہ کار ہے نا کہ ایک ایلیٹ کلاس کو کوئی چیز چاہیے, جتنی بھی مہنگی ہو جائے وہ امپورٹ کر لیتے ہیں. کوئی بھی کنزیومر آئٹم ہم امریکہ سے امپورٹ نہیں کرتے. ہم ہیلی کاپٹر کے پرزے امپورٹ کرتے ہیں, کمرشل جو پروازیں جہاز ہوتے ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں, ان کے انجن امپورٹ کرتے ہیں, اسکریپ امپورٹ کرتے ہیں جو ہمارے یہاں جیسے لنڈے کے جوتے اور کپڑے ہو گئے یا لوہے کا اسکریپ ہو گیا, وہ دنیا میں جہاں سے بھی آتا ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. بیسک ایشو ہے پاکستان کا. پاکستان اپنی جو پاکستان کی ایکسپورٹ جس پہ بیس کرتی ہے وہ ٹیکسٹائل ہے, اور $6 بلین اگر پاکستان امریکہ ایکسپورٹ کر رہا ہے, سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے, تو اس میں $5 ارب 90 کروڑ ٹیکسٹائل ہے. اس میں تولیہ ہے, گارمنٹس ہیں, باقی تمام چیزیں شامل ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان کو ہٹ پڑے گی اس پہ. نہیں پر انڈیا تو دیکھیں نا, انڈیا بھی وہاں پہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتا ہے, ان کا 25% ہے, ہمارا 19%. پاکستان اور انڈیا کا آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. پاکستان کے کمپیٹیٹر ہیں تائیوان ہے, تھائی لینڈ ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, یہ ممالک ہیں. انڈیا کی ایکسپورٹ جو زیادہ امریکہ ہے وہ سروسز کی ہے اور آئی ٹی کی ہے, تو وہ ان کی ٹیکسٹائل پاکستان سے بہتر نہیں ہے, یہ میں نہیں سمجھتا. لیکن پاکستان کو ایڈیشنل پڑے گا, اور جو امریکن کنزیومر ہے اس کو زیادہ پرائز دینی پڑے گی پاکستانی پروڈکٹ کی بھی. ہاں باقی ممالک سے جب کمپٹیشن, اور اس کا مقصد کیا ہے ٹرمپ کا؟ مقصد یہ تھا جب انہوں نے اپنی اپریل میں پیری تقریر کی تھی, آپ کو یاد ہو, جب یہ انہوں نے ٹیرف اناؤنس کی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بیسکلی ہماری چیزیں ہمارا کنزیومر نہیں خریدتا. ٹھیک ہے, تو وہ جب پرائز زیادہ ہوگی تو اس نے امریکن جو پروڈکٹ ہے وہ خریدنی ہے, نہ کہ پاکستان. پر یہ ڈیل سامنے آئی ہے, ڈیل آپ نے دیکھی, اس لیے کہ حکومت کی جانب سے تو ابھی تک آفیشلی نہیں کوئی ڈیل سامنے نہیں آئی. لیکن اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں جو انہوں نے, ٹرمپ نے خود بھی اناؤنس کی کہ ہم تیل اور گیس کی تلاش کریں گے. ایک تو پاکستان میں اس وقت جو تیل اور گیس کی تلاش ہے وہ صرف لوکل کمپنیاں کر رہی ہیں. جتنے فارن کمپنیاں تھیں وہ پاکستان سے بھاگ چکی ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں, اس میں سیکورٹی کی بھی ایشوز تھے, پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے, اسٹیبلٹی نہیں تھی, اس لیے چلے گئے. اب اگر امریکن آتے ہیں تو امریکن سے ایک بات اور بھی کی ہے انہوں نے, جو میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے بتا سکتا ہوں, جس کی میں نے کافی جو ہے ڈیٹیل لی ہے, کہ امریکن کو پاکستان میں جو آئل کے ریزرو ہیں وہ 2 پوائنٹ پہ ہیں, ایک آن شور ہے, ایک آف شور ہے. ٹھیک ہے. ایشو یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ آپ کے ریزرو ہیں وہ بلوچستان میں ہے, لیکن اس وقت جو ہم پروڈکشن کر رہے ہیں تیل کی اور گیس کی, ٹوٹل 4% ہماری ریکوائرمنٹ جو اس ٹائم پروڈکشن ہے وہ بلوچستان سے, باقی 70% سندھ سے ہے, اور کوئی 26% جو ہے آپ کا کے پی سے ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں. امریکن کو یہ ایک میسج دیا گیا ہے اور ان سے کمٹمنٹ لی گئی ہے کہ ٹھیک ہے آپ بلوچستان میں آپ مائننگ بھی کریں, آپ تیل تلاش کریں, لیکن پراکسیز بند کرائیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. جو بھارت یہاں پہ جو کچھ کر رہا ہے, صرف بھارت نہیں ہے, دیگر اس میں اور فیکٹر بھی ہیں بہت سارے. ٹھیک. ان کی فائنانسنگ ہے, ان کو ٹریننگ ہے, ان کے جو باہر لیڈر بیٹھے ہیں ان کو فائنانسنگ کی جاتی ہے. وہ امریکن سے کمٹمنٹ لی, اور یہ بڑا اچھا ہے. اگر امریکن آ جاتے ہیں وہاں پہ تو پھر مجھے بتائیں انڈین وہاں پہ پراکسی کر سکتا ہے, امریکن کو مارے گا جس طرح چائنیز پر اٹیک کرائے گئے ہیں. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو فیکٹر مجھے نظر آ رہا ہے. تو اس سے اگر امریکن آتے ہیں, انویسٹر جن کی میں بات کر رہا ہوں, تو پھر بڑا مشکل ہوگا. امریکن اس وقت آئیں گے جب آپ کو یہ ان ممالک سے جو ہسٹائل ممالک ہیں پاکستان میں پراکسیز کرا رہے ہیں, چاہے وہ افغانستان کے ذریعے کرا رہے ہیں, چاہے کسی اور ملک سے یا انڈیا سے, تو وہ امریکہ نہیں رکوا سکتا ہے. اور ہم نے تو ساری کوششیں کر لی ہیں ہمارے ملک میں. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی جو ہے, ایک تو انویسٹمنٹ کی ہے کہ امریکن انویسٹمنٹ کا بار بار ذکر ہوتا ہے. جینٹری بیچ صاحب بھی آئے تھے, اس وقت بھی کہا گیا تھا, جنوری میں یہ خبر چھپی تھی کہ کتنے $1 بلین کی وہ آئیں گے. وہ اس طرح کی انویسٹمنٹ تو نہیں ابھی تک آئی امریکہ سے. نہیں, دیکھیں یہ ابھی ٹائم لگے گا, لیکن انویسٹمنٹ آئے گی, کیونکہ ہمارے پاس نہ انویسٹمنٹ ہے تیل اور خاص کر سمندر میں, تو ہمارے پاس, اور بلوچستان میں سیکورٹی ہے, دونوں جگہ پہ ایشو ہے, نہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے. اگر امریکن آتے ہیں تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی آئے گی, ہمارے پاس انویسٹمنٹ بھی آئے گی, اور ہمارا جو امپورٹ کا بل ہے نا آئل کا, ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ڈالر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی اوور آل پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور صرف اس حوالے سے نہیں ہوگا کہ انویسٹمنٹ آئے گی, پاکستان میں بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آخر میں ذرا چینی کے اوپر بھی میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. لاسٹ ٹائم جب ہماری بات ہوئی تھی چینی ایکسپورٹ کی جا رہی تھی, اب پھر امپورٹ کی جا رہی ہے, اس وقت کیا سٹیٹس کو ہے چینی کا؟ دیکھیں, وہ شوگر مل ایسوسی ایشن کی پریس کانفرنس تھی, اگر آپ نے سنی ہو, بڑی انٹرسٹنگ پریس کانفرنس تھی, اور میں ہمیشہ بات کرتا ہوں.
وہ کہتا ہے جی ہم تو یہ حکومت سے بات کریں, یہ جو کچھ بھی ہوا ہے حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے. اور کیسے غلط پالیسی؟ دیکھیں پرائز فکسیشن حکومت کر دیتی ہے کہ آپ نے ایکس مل پرائز طے کر دی 165 روپے, ٹھیک ہے, جو ہونی چاہیے تھی 125 روپے یا 130 روپے. اب جب حکومت خود ہی طے کر دے کہ ملوں سے جو چینی نکلے گی وہ 165 ہوگی, پھر اس پہ آپ کا ڈیلر ہے, آپ کا پرچون والا ہے, وہ آ جا کے اب حکومت اس کو پھر آگے بھی طے کر رہی ہے کہ 173 روپے ہوگی, تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگی. اور یہ چینی جائے گی, ابھی تو نومبر بڑی دور ہے جب آپ کا کریشنگ سیزن شروع ہونا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ حکومت نے یہ کیوں کیا, اور اس کی میں بار بار وجہ بتا چکا ہوں کہ انٹرسٹ ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں لوگوں کے. ایکسپورٹ کی گئی تو وہاں پر یا تو اگر پرائم منسٹر کہتا ہے کہ جی مجھے ڈیٹا غلط کیا گیا تو وہ اس پہ کارروائی کیوں نہیں کرتے, کیونکہ اس وقت بتایا گیا کہ 13 لاکھ سرپلس چینی ہے آپ کے پاس, اور یہ دور کی بات نہیں ہے, یہ تو 5-6 مہینے پرانی بات ہے. اور جب یہ امپورٹ کا آرڈر دیا ہے اس سے 15 دن پہلے بھی آپ کی چینی ایکسپورٹ ہوتی رہی ہے. پتہ ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ایک فالٹ ہے, غلط کام کر رہے ہیں, نہ آپ کوئی کارروائی کر رہے ہیں, نہ آپ اس پہ, بلکہ آپ الزام, بلکہ جو خوراک و زراعت کے وزیر ہیں انہوں نے تو میڈیا پہ الزام لگایا, انہوں کا بحران ہے ہی نہیں, میڈیا دکھا رہا ہے. اچھا, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ لگتا ہے وہ کہ وہی سٹیٹس کو والی پوزیشن ہے, جو پوزیشن پہلے تھی وہی ہے. لیکن یہ جو سارا معاملہ ہے اس پہ کیا کوئی انکوائری انیشیٹ ہو رہی ہے؟ ایک دفعہ یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم صاحب نے شاید کوئی نوٹس وغیرہ بھی لیا ہے, یا معاملہ اسی طرح چل رہا ہے؟ اور وہ شعر ہے کہ جنہوں نے درد دیا ہے وہی دوا دیں گے. آپ مجھے بتائیں جنہوں کی غلطیاں ہیں وہ اپنے خلاف کون سی کارروائی کریں گے؟ تو یہ جو عوام پرائم منسٹر نے اجازت نہیں دی تھی ایکسپورٹ کی, دی تھی جی انہوں نے دی تھی نا, تو ہی از ریسپانسبل. اب بہت سارے لوگ یہ لگا کے امید بیٹھیں کہ چینی دوبارہ 150 روپے کی آئے گی یا 140 کی آئے گی, اس کی کوئی ہے اگر امپورٹ ہو جاتی ہے؟ وہ ڈالر کے بارے میں بھی کہتے تھے اسحاق ڈار صاحب کہ میں واپس لے آؤں گا, اس کو لے آیا واپس. تو آپ کو چینی کم ہوتی نہیں, مجھے تو بڑھتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ فکس کر دیا نا. دیکھیں پرائس آپ جب آپ طے کر دیں, اور یہ پاکستان کے جو اس وقت زمینی قوانین ہیں ان کے خلاف ہے. کمپٹیشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ پرائس فکس نہیں کر سکتے. ٹھیک, حکومت خود پرائس فکس کر رہی ہے بھائی, چلیں, اور ٹیکس بھی لے رہی ہے اس پر. آپ کو بتایا خود انہوں نے کہ ہم نے اس دفعہ 55 ارب روپے زیادہ ٹیکس لیا ہے. ٹھیک. ثناء اللہ خان صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہمیں جوائن سینئر صحافی ڈان نیوز کے ثناء اللہ خان صاحب چینی کے حوالے سے اور امریکہ کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہوئی ہے اس حوالے سے بتا رہے تھے. لیٹس ہوپ کہ جو اسپیشلی امریکہ والی کوئی ڈیل ہے اس سے کوئی اچھی خبر آئے پاکستان کے لیے. آپ کا شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.